اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مانے یا نہ مانے، ہم نے پڑھا کل کہ روز محشر آ گیا۔ اس دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کتاب جو ہے کھول کے سامنے رکھی اور کہا یہ لو، یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے۔ اب وہ اعمال نامے میں تو ہر چیز لکھی ہوئی تھی، جو کچھ ہم نے کیا تھا۔ تو جو لوگ جو ہیں وہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، ان کے اقوال و افعال جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہے ہوئے کے مطابق گزرے، ان کو تو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ میں اپنی رحمت میں داخل کر دوں گا۔ رحمت، جنت، حساب کتاب میں آسانی، دوزخ کی اس کی روز محشر کی جو وہ سختیوں سے نجات، اور جنتوں کی نعمتیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار، یہ ساری چیزیں۔ اب جن لوگوں نے ان بات نہیں مانی، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان لوگوں کا جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ ان آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا ہے، ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ کیا ایسا ہی نہیں ہے جیسا یہاں پہ آج کے سبق میں بتایا جا رہا ہے۔ سوچنا ضرور ہے ہم نے، اور پھر سوچ کے صرف سوچنا نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ پھر اگر ہم صرف سوچیں گے تو اس کا مطلب وہی ہوا کہ رسمی طور پر ہم جو ہے وہ چیزیں دیکھتے ہیں، یقین ہمارے اندر نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اما الذین، یہ انما، یہ کہ وہ لوگ کفروا، جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہوئے۔ افلم، الف استفہامیہ کے طور پہ استعمال ہوا، پس لم نافیہ کا صیغہ ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے، ماضی میں نفی کرتا ہے۔ کیا پس نہیں، تکن، کن تھیں، تا جو ہے وہ جو جمع کی جو علامت ہوتی ہے، جمع کی علامت کو نارملی جو ہے وہ ترجمے میں نہیں لا جاتا۔ افلم تکن آیاتی، کیا نہیں تھی آیتیں میری، تتلا علیکم، تتلا تلاوت ان سے، علیکم تم پر، میری آیتیں نہیں تم پہ پڑھی جاتی تھیں؟ نہ کر کے دکھائیں اس چیز کے اوپر۔ یہ سوال ہونا ہے اس دن۔ جو لوگ اللہ کی راہ پہ نہیں چلتے، جو لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسری راہوں پہ دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، پہلا سوال ان سے کیا ہوگا؟ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ واستکبرتم، بس استکبار کیا، تکبر کیا تم نے، باب استفعال میں سے تکبر کیا تم نے ان میں سے، کنتم، اور تھے تم، اور تم تکبر کرتے تھے، تکبر کیا تو نہیں، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم تھے ہی گناہ گار لوگ، تم نہ ماننے والے لوگ تھے۔ جب تمہارے اوپر میری آیتیں پڑھی جاتی تو تمہیں کچھ حیا کرنی چاہیے تھی، کچھ شرم کرنی چاہیے تھی کہ یہ میرے اللہ کی، میرے خالق کی آیتیں ہیں، میرا خالق مجھے راہ دکھا رہا ہے۔ تم ان سے منہ موڑ لیتے تھے، تم تھے ہی گناہ گار، تم تھے ہی مجرم لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ان سے، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، جب ان کے کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، والساعۃ، اور وہ گھڑی بھی سچی ہے۔ کون سی گھڑی؟ روز محشر کی گھڑی، وہ قیامت والی گھڑی۔ لا ریب فیہا، نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ اور جب یہ کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ گھڑی سچی ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، کل تم کہتے تھے، کل تم کہتے تھے، تم ما ندری، ندری لفظ دال رے، یہ دریون، ادراک ہونا، نون علامات مضارع کے طور پہ استعمال ہوا۔ ما نافیہ، نہیں ہم جانتے، نہیں ہم ادراک رکھتے، مسات، کیا گھڑی ہے؟ کون سی قیامت، کون سی آخرت؟ اب ہمارا یہی نہیں ہوتا، آگے جا کے کیا کرو گے؟ او آخرت کس نے دیکھی ہے، جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ کون سی گھڑی؟ جب ان سے کہا جاتا ہے انا وعد اللہ حق، یہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے،
वस्साअत, और वो घड़ी भी सच्ची है, ला रैब फीहा, कोई शक नहीं है उसमें, वो यकीनन आने वाली है। कुल तुम मा नदरी मस्साअत, कहते थे तुम मा नदरी मस्साअत, मैं नहीं जानता उस घड़ी को, मेरा नहीं ख्याल। क्या? इन नज़ुन्नु, अब ये लफ्ज क्या है? जन का माना क्या होता है? गुमान, ख्याल। नून इन के बाद अगर नाफिया आ जाए तो ये इन जो है वो नाफिया में तब्दील हो जाता है। इनका माना वैसे तो अगर होता है, लेकिन अगर इसके बाद नाफिया आ जाए तो ये चला जाता है, अगर सॉरी इल्ला आ जाए तो मान चला जाता है नाफिया में। नहीं, ये यहां पे दो नूने हैं, एक नून अलामत मजारे की है, सॉरी ये वही है। इन नज़ुन्नु, बेशक ये कि नहीं हम गुमान करते, नहीं हम समझते, इल्ला ज़न्ना, मगर ख्याल एक, हमारा नहीं ख्याल कि ये एक ख्याल के अलावा भी कुछ चीज है, हम नहीं समझते कि वो कुछ होगा, कोई ख्याल होगा। वमा नहनु, और नहीं हम बिमुस्तक़ीनीन। अब इसमें से लफ्ज निकाल लें, हमें कौन सा लफ्ज नजर आता है? यकीन, एकान, बे का मतलब पर, ठीक है। सत का मतलब क्या होता है? बाबे इस्तफाल में से, और नहीं हम इसके ऊपर यकीन रखने वाले। अब यहां पे इसको देखिए, क्या हम यकीन रखते हैं इसके ऊपर? सूरह बकरा के शुरू में सबसे पहले हमें क्या कहा गया? ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। उसके बाद अगली 2-3 आयात में मुत्तकियों की खुसूसियात बयान की गई कि मुत्तकी कौन होते हैं। उसमें से एक जो फीचर था, वो फीचर क्या था? वल्लज़ीना युमिनूना, जो लोग ईमान लाते हैं, बिमा उन्ज़िला अलैका, जो आप पे उतरा, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो उतरा आपसे पहले, वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अब देखिए, क्या रस्मी कार्रवाई है या यकीन है हमारे दिलों में? अपने अंदर टटोले हम, अगर हमें ये इदराक हो जाए कि वाकई कल को मुझे अल्लाह के पास जाना है, मुझे अपने हर फेल का जवाब देना होगा वहां पे, तो फिर आज मैं उस फेल से रुक ना जाऊं जिससे अल्लाह ने रुकने का मना हुक्म दिया है मुझे। आज मैं अपना रास्ता सीधा ना कर लूं, आज मैं सोच ना लूं। हमें यह पता होता है कि साल के बाद मेरी अप्रेजल होनी है, मेरी शीट बननी है, उसके ऊपर जो है मुझे जो है वो इंक्रीमेंट मिलेगी, मुझे बोनस मिलेगा। सारा साल जो है वो हम बिल्कुल एक तुक्के की तरह, तीर की तरह सीधे होकर काम करते हैं। वो जिस अल्लाह ने अबदी जिंदगी से नवाजना है, हमें उसके ऊपर यकीन ही नहीं है। मा नहनु बिमुस्तक़ीनीन, और हमें तो यकीन नहीं है। यही कहा करते थे, हमें यकीन है। हम भी पैदा हो गए मुसलमानों के घर में, रस्मी तौर पे हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अंदर टटोल के देखें यकीन है। जिस शख्स को इदराक हो गया कि हाँ मुझे यकीन है, यकीन मानिए वो दुनिया में कोई दूसरा फेल कर ही नहीं सकता। यकीन नहीं है, ईमान है हमारा, यकीन नहीं है हमारा। अब क्या होगा फिर उस दिन जिन्होंने यकीन नहीं किया और उसी हरामखोरियों में लगे रहे? हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम रस्मन हज भी कराते हैं, आके सब कुछ वही, क्या बदलता है हमारी जिंदगियों में? कभी सोचा कि हम नमाज पढ़ के निकले, उसके बाद जो है वो मैं वो मुहर्रमात से रुक जाना जिनसे अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया? कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हज भी करके आ जाते हैं, आगे छुरी ज्यादा तेज कर लेते हैं। रमजान के रोजे भी बड़े ज़ौक़ शौक से रखते हैं। पूरी दुनिया में उनके मजहबी त्योहारों के ऊपर जो वो चीज सस्ती होती है, हम पूरे साल का जो गंद बला होता है उस रमजान में जो है वो निकालते हैं, और फिर कहते हैं कि रमजान बड़ा चंगा लग गया, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। किसको धोखा दे रहे हैं हम? अपने आप को या अल्लाह को? ये हम अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को टटोलें, अपने आप से झूठ बोलना छोड़ें। जब तक अपने आप से झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे तब तक रास्ते सीधे नहीं होंगे हमारे। अब उस दिन क्या होगा फिर? बदा लहुम, जाहिर कर दी जाएंगी, बदा जाहिर कर दी जाएंगी, लहुम लिए उनके सय्यिआत, उनकी बुराइयां, उनके गुनाह खोल के उनके सामने रख दिए जाएंगे। मा अमिलू, जो किए होंगे उन्होंने, जो बुरे काम किए होंगे उन्होंने, वो खोल के उनके सामने रख दिए जाएंगे कि ये तुम करते रहे थे। वह हाका बिहिम, हाका का माना क्या होता है? घेर लेना, और घेर लेगा उनको। मां कानू बिही, साथ उसके जिसके यस्तहज़िऊन, वो इस्तेहजा उड़ाया करते थे, जिस चीज का मजाक उड़ाते थे, जिस चीज को तंज करते थे। कौन सी आखिरत? तुम किस दुनिया की बातें करते हो? दुनिया में चलना नहीं है हमने। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन
مگر معاشرہ کیا کہے گا، بیوی بچے کیا کہیں گے؟ جن چیزوں کے ساتھ تم قرآن کا اور اس کی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو تم گناہ کرتے تھے، سارے تمہارے اعمال سامنے کھول کے رکھے جائیں گے اور تم کو گھیر لیں گے وہ سب۔ وکیلا قیل الیوم، اور کہا جائے گا ان سے، الیوم، آج کے دن، ننساکم۔ اب اس لفظ کو بھی اگر ہم کھول لیں، نون کریں علیحدہ، اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ نسیون، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے نسیان۔ نسیان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھول جانا۔ ننساکم، آج کے دن بھلا دیا ہم نے تم کو، ہم بھول جائیں گے تم کو، کما، جیسا کہ، کاف حرف تشبیہ، نسیتم، لفظ یہ وہی ہے اور تم اس کے ساتھ ضمیر لگی ہے، جس طرح بلایا تھا تم نے۔ جب تمہارے اوپر میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے تھے، تم سوچتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، تم کہتے باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن یہ وہ فلاں، تم نے اپنا رب کسی اور کو بنایا ہوا تھا، مجھے نہیں بنایا ہوا تھا، تم جو ہے بھول چکے تھے، تو آج ہم ویسے تمہیں بلا دیں گے۔ کیسے بلا دیں گے؟ اس دن جو ہے پھر جس طرح بلا دیا تھا تم نے، لقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات۔ یومکم ھذا، دیکھیں یومکم لکھا ہے، اپنے اس دن کی ملاقات کو، جس طرح تم نے اپنے اس دن سے مراد، اس کا مطلب کیا ہے کہ میری اگلی ملاقات رب سے وہاں پہ ہونی ہے، اور میں اس ملاقات کو بھولوں اور کہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس دن میرے ساتھ کیا ہونا ہے، یا میں نے کوئی جواب بھی دینا ہے، جواب دینا ہو تو یہاں میں ٹھیک ہو جاؤں، تو میں نے اس اپنے ملاقات کو بلایا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جس طرح تو نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا، میں بھی تمہیں بلا دوں گا۔ وَمَاوَاكُمْ، ماوا کیا ہوتا ہے؟ ٹھکانہ، اور ٹھکانہ تمہارا ہوگا، کم حاضر کی ضمیر، النار، آگ، اور ٹھکانہ تمہارا ہوگا نار۔ وَمَا لَكُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، اور نہیں کوئی ہوگا تمہارا مددگار، وہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جن کے بل بوتے کے اوپر آج تم اکڑ رہے ہو، جن کے پیچھے جو ہے وہ حاضر حاضر لہو ہمارا کے نعرے لگا رہے ہو، جن کے اوپر اپنا خون نچھاور کرنے کی بات کر رہے ہو، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ مردہ ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے طاغوت کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا اس وقت وہاں پہ۔ آج تمہیں آسرا ہے کہ فلاں ایم پی اے، فلاں منسٹر، فلاں میرے جو ہے وہ ساتھ ہے، مجھے کوئی تھانے والا نہیں پکڑ سکتا، اللہ کی عدالت سے کون چھڑائے گا؟ آج جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، وہ یہاں پہ تو کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی وہ کر نہیں سکتے اور نہ وہ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو لکھ کے دے دیا گیا، وَمَا لَكُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اب ان آیت کریمہ کو اپنے اندر دیکھتے جائیے، جھانکتے جائیے۔ ذالکم، یہ سب، بِأَنَّکُم، بے وجہ کے اس کے، اتخذتم، بنایا تم نے، اتخاذ ان سے، اخذہ کیا ہوتا ہے؟ بنا لینا، پکڑ لینا، بِأَنَّکُم اتخذتم، پکڑ رکھا تھا تم نے، بنا رکھا تھا تم نے، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزوا، مذاق۔ مذاق صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کا ٹھٹھا اڑاؤں، میں اس کو نہ مانتا ہوں، نہ مان کے اور پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کروں، یہ مذاق ہے۔ میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا دعویٰ کروں اور اللہ کے ساتھ اوروں کے درباروں کے اوپر بھی جا کے ماتھا ٹیکوں اپنا، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا منافق کی نشانیاں کیا ہیں، اللہ کے رسول نے بتا دیا، میں وہ سب کچھ چھوڑوں گا، میں ان باتوں کو جھٹلا رہا ہوں، میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ کہہ دینا زبان سے جو ہے وہ کافی نہیں ہے، جب تک اندر سے یقین نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا۔ وغرتکم، غرہ کا مطلب کہاں سے ہے؟ غرورن سے۔ غرور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکا، اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا تمہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ تم کہتے رہے بس یہی زندگی ہے اور کوئی زندگی نہیں، تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، تم فریم میں تھے۔ اگر فریم میں نہ ہوتے تو پھر یہ 7 پشتوں کا، 7 نسلوں کا سامان جمع کر کے بھی تمہاری ہوس، تمہاری ہرس ختم کیوں نہیں ہوتی تھی؟ تم دوسروں کے حقوق کو جو ہے وہ غصب کر کے، اور اس کے بعد تم جو ہے وہ صرف اپنا گھر بھرتے رہے ہو، اپنے محلات کھڑے کرتے رہے ہو۔ تمہیں بارہا بتایا گیا کہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا، یہ صرف اللہ کے دیے ہوئے اثاثے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے وسائل ہیں جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے اس سے نوازتا رہتا ہے۔
یہ ایک سے دوسرے کے منتقلی کا عمل روز اول سے جاری ہے، جہاں سے جس کے پہلے وہ ایسٹس تھے، جس کے وسائل تھے، روز محشر اسی کے پاس واپس چلے جانے ہیں۔ یہ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے تمہیں دیے گئے تھے، ایک ٹرسٹی سمجھ کے، تمہیں امین بنا کے، تم نے اس میں خیانت کی، تم نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب یہ صرف وسائل کی بات نہیں ہے، یہ میرا جسم، یہ میری جوانی، یہ میرا علم، یہ میرا مال، یہ میری اولاد، یہ ساری اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں میرے پاس۔ اب کیا ہم نے ان کا صحیح حق ادا کیا؟ ہم تو کھو کے بیٹھ گئے کہ نہیں، بس دنیا کی فَالْيَوْمَ، بس آج کے دن، لا یخرجون، نہیں وہ نکالے جائیں گے۔ لفظ ہوتا ہے خراجہ، نکلا، اور جب اس کو کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ الف لگ جائے، اخراجہ، تو پھر یہ ہو جائے گا اس نے نکالا، لیکن جب علامات مضارع لگے گا ساتھ تو پھر الف جو ہے وہ ہٹ جائے گا اس میں سے، یہ باب افعال میں سے ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ، نہیں نکالے جائیں گے اس آج کے دن، منہا، اس سے، کس سے؟ اس جہنم سے، اس آگ سے، وَلَا هُمْ، اور نہ وہ، یُسْتَعْتَبُونَ۔ اب اس لفظ کو کھول لیں ذرا پہلے، این تے بے، عتب، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی، غصہ، تلخی، ملامت کرنا، اور اگر اس کے ساتھ جو وسطات لگ جائے استعاب، ان سے، اس کا مطلب ہوتا ہے راضی کرنا، منا لینا کسی کو۔ وہ کوشش کریں گے توبہ کر کے اللہ کو منانے کی، وہ منا نہیں سکیں گے، وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کو توبہ ان کی قبول نہیں کی جائے گی پھر، اور نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے، نہ وہ رب کو راضی۔ کیوں؟ اللہ نے تو بھلا دیا ان کو، اللہ نے تو جہنم میں پھینکا، اس کے بعد پھر کوئی دعا سلام نہیں، کوئی واپسی نہیں وہاں پہ، جو مرضی پکارتے رہے، جیسے جس طرح آج ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں اس دن تمہیں اسی طرح بلا دوں گا جس طرح تم نے میری اس ملاقات کو بلایا تھا۔ تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں لیکن تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، لذت سماعت تمہیں ہو جاتی تھی، کہہ دیتے تھے ہاں میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، تمہارے سامنے جو ہے وہ میرے دین کا مذاق اڑایا۔ تو لوگوں نے کیا اڑانا، تم خود اڑاتے تھے۔ جب تمہیں دین کی بات بتائی جاتی تم کہتے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے جو لیکن کا لفظ ہے، مگر کا لفظ ہے، یہی تباہی کا باعث ہے ہمارے لیے۔ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا پھر؟ کفار نے تو نہیں کرنا آخر اس کے اوپر، وہ تو نہیں مانتے، وہ تو اللہ کے رسول کا امتی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ دعویٰ کون کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کیا ہم رسول کی مانتے ہیں؟ کل سے جو ہے وہ ربیع الاول شروع ہو جانا، دیکھ لیجئے ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں، ہمارے سامنے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہوگا اور ہم اس کا ساتھ حصہ بنے ہوئے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو یاد نہیں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، تابعین کو یاد نہیں آیا تھا، تبع تابعین کو یاد نہیں آیا تھا، 550 سال بعد جا کے ہمیں یاد ہے کہ اوہو رسول کی سالگرہ بھی منانی ہے۔ دیکھیں مذاق اڑانا یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، مذاق اڑانا یہ ہے میں اللہ کی نہیں مانتا اور اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، تو اس دن تو کوئی راضی نامہ نہیں ہوگا۔ اب ان آیت کریمہ کو دیکھیے کہ یہ اس دن کا سامنے کا پیپر ہے، جو اس دن کی ملاقات کا احوال ہے، جو یہاں پہ قرآن پاک نے لکھ دیا ہے۔ آج مہلت دی گئی ہے ہمیں، آج موقع ہے ہمارے پاس، آج ٹھیک کر سکتے ہیں، اس دن تو وہ پھر ہوگا، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ ایک حدیث میں ہے میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، اللہ دیا تھا، میں تجھے اولاد نہیں دی تھی، میں نے تجھے گھر رہنے کے لیے جو ہے وہ نہیں دیے تھے، میں نے اونٹ گھوڑے متی تمہارے لیے نہیں کر دیے تھے، سواریاں تمہیں نہیں دے دی تھیں، پھر تم نے مجھے یاد نہیں رکھا، تو میرا مذاق اڑاتا رہا، پر پھر آج میں تجھے جو ہے وہ یاد نہیں رکھا۔ کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا۔ ہم مانتے ہیں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود اسی اللہ کو بھول جاتے ہیں جس نے ہمیں دیا تھا۔ تو اس دن پھر کوئی راضی نامہ نہیں اللہ سے نہیں ہے، اس دن کوئی توبہ جو ہے وہ اللہ سے قبول نہیں ہوگی۔ ان آیت کریمہ کو سامنے رکھیے، اپنا جائزہ لیجئے، اپنے دل کو ٹٹولیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم اسی طرح اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا یہ کہ ہم اس کو پڑھ کے کیوں ڈرایا جاتا ہے بار بار، کیوں جو ہے وہ جہنم سامنے لا کے کھڑی کی جاتی ہے تاکہ ہم اسے سبق سیکھ سکیں؟ نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے جنہوں نے انکار کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟
فاستکبرتم، اور تم اس کا تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، وکنتم قوما مجرمین، تم تھے ہی مجرم لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ لَا، اور جب کہا جاتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور وہ گھڑی بھی سچی ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم کہتے ہیں اچھا کون سی گھڑی؟ وہ قیامت وہ جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ آپ کی بات مان لیں تو پھر دنیا میں تو ہم ایسے ہی رہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں آگے سے مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں نہیں پتا کون سی گھڑی، وہ جدوں آئے گی ویکھی جائے گی۔ اور پھر سب سے بڑی ہماری تباہی کا سبب وہ رسول ہے نا ہمارے لیے بچانے کے لیے۔ رسول کی بات مانی ہے ہم نے کتنی؟ رسول کے تو احکامات کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ کیسے ہم اپنے آپ کو امتی کہہ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جبکہ ہم محمد کی بات ہی نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یا تو اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، مانتے ہیں بات۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوں، ان کے کہے پہ چلتا ہوں، تو پھر تو میں امتی کہلانے کا حقدار ہوں۔ اگر میں ان کی بات ہی نہیں مانتا تو پھر میں کس منہ سے اپنے آپ کو امتی کہلواتا ہوں ان کا؟ ما ندری ما الساعۃ، کون سی گھڑی مجھے نہیں پتا، ان الظن الا الظن، اور یہ کوئی خیال ہے، صرف ایک خیال، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، وما نحن بمستيقنين، ہمیں نہیں یقین اس کے اوپر۔ ابدا لهم سیئات، ساری برائیاں اس دن، سارے گناہ اس دن جو کیے ہوں گے انہوں نے، تو سارے کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وہ گھیر لے گا اس کو جس کو جو استہزاء اڑایا کرتے تھے۔ ہر چیز ان کے سامنے لا کے رکھ دی، وہ گھیر لیں گے اس کی چیزوں کو۔ وکیل، اور کہا جائے گا اليوم ننساکم، آج کے دن ہم نے تمہیں بلا دیا۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے اپنے آج کے اس دن کی ملاقات کو بلایا تھا، ہم بھی بھول گئے تمہیں۔ وماواکم النار، اور ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ وما لکم من الناصرین، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ بچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جب اللہ نے تمہیں جہنم میں پھینک دیا اور بلا دیا تمہیں، تو پھر پیچھے باقی کیا رہ گیا؟ کون بچانے والا آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ اس وجہ سے آج لمحہ ہے، آج ہمارے سامنے قرآن ہے، آج نبی کی سنت ہے، آج ہمیں کہا جا رہا ہے جو کل کو ہونا ہے کہ یہ تمہارا انجام اس وجہ سے ہے، ذالک بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق اڑا رکھا تھا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا دنیا کی زندگی میں۔ یہ ڈائلاگ بولا جائے گا، یہ کہا جائے گا اس وقت کہ تم دنیا کی زندگی میں گم گئے ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے تمہارا اب یہ انجام ہو رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، پھر اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے، اس جہنم میں پھینک دیں، پھینک کے اللہ بھول جائے گا۔ پھر اللہ کی بولنے کی نصیحت کوئی صفت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ترک کر دیں گے، پھر چھوڑ دیں گے ہم ان کو، پڑے رہو وہاں پہ، پکارتے رہیں گے دروغہ کو۔ کہا جاتا ہے کہ جب دروغہ کو پکاریں گے اور وہ کتنے 40 سال بعد تو وہ جواب دے گا، ہاں جی کیا بات ہے، اللہ سے کہہ کے جان چھڑا دو میری۔ اس وقت کہا کہ اللہ کے رسول آئے نہیں تھے تمہارے پاس، آئے تھے، تم نے جو ہے وہ بلا دیا اس وقت۔ تو بھائی اب کچھ نہیں ہو سکیں گے اس سے، کیونکہ معافی مانگنے کا موقع آج ہے، اس وقت مہلت ہے ہمارے پاس۔ آج مانگ لیں گے تو معافی مل جائے گی، کل مانگیں گے تو نہیں ملے گی۔ پیر مرشد فلاں 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 کوئی نہیں دے گا ساتھ، جو کرنا ہے خود کرنا ہے، یا تو لوگوں کے لیے کر لو، پھر رزلٹ بھی لوگوں سے لے لیجیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں نا کہ تم ان کو خوش کرتے رہے ہو نا، ان کو سجدے کرتے رہے ہو، ان کے شکر ادا کرتے رہو، جاؤ آج پھر صلہ بھی انہیں سے لے لو جا کے۔ دیکھیے یہ موقع ہے سوچنے کا، سمجھنے کا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں قرآن کس طرح کھل کے بتا رہا ہے ہمیں، ہم سوچیں، ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ نہیں کریں گے تو وہ انجام ہمارا سامنے لکھا ہوا ہے، آج اس انجام سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعا کیجئے۔ بہت سے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کے بیٹے کی بایوپسی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے بیٹے کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہم جسا کی بیٹی جو ہے پوتی بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھی عزیز اصغر صاحب آ نہیں رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور ایک دعا آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے استاد محترم کے لیے، وہ تھوڑے سے ڈھیلے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزا دے، ان کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور بھی دنیا میں جتنے بیمار ہیں سب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ جزائے خیر کر دے، ان کو ایمان والی صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ دعا کیجیے جو روزگار کے ہاتھوں پریشان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق حلال نصیب فرما دے۔ جو اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، اللہ ان کو نیک اولاد نصیب فرما دے، جن کی اولاد ہے ان کو ان کا تابع فرما بنا دے۔ جو بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے جو ہے اپنے خزانہ غیب سے جو ہے نصیب فرما دے۔ ہم سب پہ رحم فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اسپیشل دعا کیجیے ان لوگوں کے لیے جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت بخشش فرما دے۔ جن کی مغفرت بخشش ہو چکی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جو ہے درجات کو بلند فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔